اور میں ایک سوال اور کرنے لگا ہوں بھائی 1 گھنٹہ 20 منٹ اللہ کا تھا، اللہ کے رسول کا تھا حضرت، نماز کے لیے تھا، ذکر کے لیے تھا، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے نہیں دیے جی، 24 کے 24 ہی رکھ لیے۔ پھر مجھے اتنا تو بتاؤ، اور 24 کے 24 اپنے پاس رکھ کے تیر کون سا مارا ہے تم نے؟ کو بتاؤ تو صحیح نا مجھے کہ دیکھو حضرت 80-24 گھنٹے کول رکھے اے جیسی کیتا ہے۔ اور بھائی بنگلہ دیش کی اکانومی آپ سے بہتر ہو گئی، اور افغانستان کا پیسہ آپ سے اوپر چلا گیا۔ آپ کے 5 روپے ہوں تو بنگلہ دیش کا 1 روپیہ بنتا ہے، آپ کے 9 روپے ہوں تو افغانستان کا 1 روپیہ بنتا ہے۔ پھر مجھے یہ بھی تو بتاؤ نا، اگر 24 کے 24 تم نے اپنے لیے رکھ لیے، اتنی کامو قوم نکلی، مجھے یہ بتاؤ کیا کیا ہے؟ کو بتاؤ تو صحیح نا یار۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ نماز کا سوال ہے، جو رب اور بندے کا سب سے پہلے آپس میں کلام کا سلسلہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نماز نماز نماز۔ چیک کر، پوری ہے نا 5؟ تہجد کا اضافہ کر، ساتھ اشراق کا اضافہ کر، چاشت کا اضافہ کر، لیکن 5 تو پوری کرنی ہے۔ اور میں حضرت صاحب میری سمجھ سے باہر ہے لوگوں کا نماز نہ پڑھنا۔ مثال کے طور پہ حضرت جی دن رات ڈال کے یہ تقریباً 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ اب اگر حضرت جی فجر کی نماز میں بڑی طویل قرات بھی کی جائیں، جو میرا ایک تقریباً سورہ مزمل ہے جو میں اکثر و بیشتر مکمل تلاوت کرتا ہوں فجر میں، اور جتنے بھی غنے ہیں، شد ہے، مد ہے، اگر پوری کر کے پڑھے تقریباً جی مجھے 13 سے 14 منٹ لگتے ہیں۔ میری عادت ہے جس دن سورہ مزمل مکمل تلاوت کروں میں پہلے گھڑی دیکھتا ہوں کہ لوگ کہیں مشقت میں تو نہیں پڑ گئے زیادہ، پیچھے ظاہر ہے اتنی دیر کھڑا رہنا، تو تقریباً 13 ساڑھے 13 14 منٹ لگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی فجر کی نماز کو 20 منٹ دے لو، بعد میں تسبیحات ہیں، کچھ اوراد ہیں، وظائف ہیں، سارے کر کے فجر کی نماز کا ٹائم 20 منٹ دے دو۔ 24 گھنٹوں میں سے 20 منٹ ہو گئے جی فجر کے ہو گئے۔ زور کو میں کہتا ہوں جی 15 منٹ دے لو، ٹھیک ہے جی۔ 24 گھنٹوں میں سے زور اور فجر نے 20 اور 15 35 منٹ لے لیے حضرت۔ ویسے تو حضرت 5 منٹ میں اثر والا بھی دوست کام کر لیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جی 10 دے لو، 45 ہو گئے جی۔ 24 گھنٹوں میں سے 3 نمازوں نے ہمارے لیے جی 45 منٹ حضرت جی۔ اب میں کہتا ہوں جی مغرب کو بھی 15 دے لو، 60 منٹ ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں سے 4 نمازوں نے ہمارے لیے 1 گھنٹہ لے لیا۔ اب عشاء کو بھی جی 20 دے لو، 80 منٹ بن گئے۔ اب میں جی آپ سب سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازوں نے کتنا ٹائم لیا جی؟ 80 منٹ۔ حال حضرت میں نے بڑا کھلا ڈلا ٹائم دیا، 5 نمازوں نے کتنا ٹائم لیا؟ 1 گھنٹہ 20 منٹ۔ اب میں آپ سے اور خود سے سوال کرنے لگا ہوں، اوہ بندے تجھے کیا ہو گیا کہ 24 گھنٹوں میں سے اور تیرے پاس اپنے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی نہیں ہے؟ 24 گھنٹے بنتے ہیں دن رات ڈال کے، 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات آئی سو جا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن آیا کام کر۔ کس نے منع کیا؟ کلو، کھا، وشربو، پی، بس کھا حلال، اسراف نہ کر۔ بیوی کے پاس جا، بچوں کو ٹائم دے، امی کے پاس جا، ابو کے پاس جا، چاچے کے پاس جا، تائے کے پاس جا، خالہ کے پاس جا، پپو کے پاس جا۔ 22 گھنٹے 40 منٹ ہے تیرے پاس، کر۔ لیکن 1 گھنٹہ 20 منٹ اللہ کی ہیں حضرت۔ اب میں کیا کہوں یار، میری سمجھ سے باہر ہے، کیا ہو گیا یار؟ وہ اللہ کے لیے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی نہیں ہے کسی کے پاس، کیا ہو گیا یار؟ کچھ بھی نہیں کیا حضرت، بلکہ کیا ہوا، وہ جو 1 گھنٹہ اور 20 منٹ اللہ اور اللہ کے رسول کا تھا نا، جب ہم نے نہیں نہ دیا تو 22 گھنٹوں اور 40 منٹ میں بھی ایسی بے برکتی آئی، جو کام شروع کیا کچھ بھی نہیں ہوا ہم سے۔ میں نے حضرت جب پہلی بار پڑھا نا، قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائیں، قرب قیامت کیا ہوگا، وقت میں سے برکت اٹھ جائے گی، 1 سال 1 مہینے کے جیسا ہو جائے گا۔ 1 سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزر گیا، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزر گیا،
ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن گزر گیا. بھائی ہونا تو ہے جی, مجھے پکا یقین میرے محبوب فرما رہے ہیں جی ہونا ہی ہونا ہے, لیکن میں سوچتا تھا کیوں ہوگا, کیسے ہوگا. اب سمجھ آتی ہے حضرت, جب یہ حالات ہو جائیں گے کہ لوگوں کے پاس 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی اپنے اللہ کے لیے نہیں ہوں گے, تو پھر بے برکتی تو آنی ہے نا, پھر بے برکتی تو آنی ہے نا. اس لیے او بھائی نوجوانوں, او بزرگوں, او بچوں, 1 گھنٹہ 20 منٹ تو اس کو حضرت تمہارے 22 گھنٹوں اور 40 منٹ میں دیکھو کیسی برکت آتی ہے حضرت. چیک کرو حضرت, وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ کتنا ہے جو لے کے جانا ہے. یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, گھڑی نہیں باندھی 9:15. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی, بہت خوبصورت نام ہے جی. وہ لکھا ہے جی کہ حضرت نہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے, اور ایک نوجوان فجر کی جماعت میں شامل ہونے کا شوق لیے جلدی سے مسجد آ رہا تھا, لیکن بس آنکھ نہیں کھلی, لیٹ ہو گیا, جماعت ہو چکی تھی. اتنا شوق جماعت میں شامل ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کے بھی اس کو نہیں سمجھ آئی کہ جماعت ہو گئی ہے. عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ آپ نے فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی, کیونکہ جماعت رہ گئی تھی. دکھ ہوا اور اندر سے ایک آہ نکلی, کہتا ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی ہے. سچ بتانا یار, ہے ہمارے پاس ہی آہ؟ جماعت تو یار نماز رہ جائے تو آہ نہیں نکلتی کسی کی. قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ صدا وقت ہے سی, نہیں, وہ بھی دور رہا ہے, ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. اگر کسی کی جماعت رہ جاتی تھی نا, 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے, تیری جماعت رہ گئی ہے. اب تو نماز رہ جائے تو حضرت کسی کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ آہ نکلی, کہتا ہائے میری فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب بڑے خوش, فرمایا تین اتنا دکھ کے جماعت رہ جان دا. بس کرتا ہے حضرت ایویں تو میرے اندر سے آہ نہیں نہ نکلی, آپ کو کیا بتاؤں کہ اس وقت میرے دل کی کیا کیفیت ہے. آج میری فجر کی جماعت رہ گئی ہے. فرمایا پھر مجھ سے ایک سودا کر لے. اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں نے فجر جماعت سے پڑھی ہے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے, پہلی صف میں پڑھی ہے, امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے. سودا مجھ سے یہ کر, میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں, تو اپنی آہ مجھے دے دے. اس نے عرض کی حضرت ہو سکتا ہے اس طرح؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں. اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. وہ آگے سے عرض کرتا ہے امام صاحب میں نے اپنی آہ آپ کو دی. امام صاحب گھر تشریف لے گئے, وہ مسجد آ گیا, آ کے اس نے تنہا نماز اپنی فجر پڑھی ہے. فجر پڑھ کے وہ بھی گھر آ گیا. امام صاحب کا بھی دن بڑا خوبصورت گزرا, اس کا بھی بڑا اچھا گزرا. جب رات آئی امام صاحب بھی اپنی چارپائی پہ, وہ بھی اپنی چارپائی پہ. جب یہ 2 آنکھیں بند ہوئی نا, اندر کی کھلی, اور خواب میں کیا دیکھتا ہے, کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے, اوے بندے یہ کیا کر دیا. وہ جو جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا, تیرے اللہ کو تیری آہ اتنی پسند آئی, تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. اور تو 27 پہ سودا کر آیا, تو 27 پہ سودا کر آیا, اتنا گھاٹے کا سودا. اتنا پسند آئی وہ آہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں نکلی تھی, تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. اب ہو تو کچھ نہیں سکتا تھا جی, سودا کر چکا تھا وہ. اس نے کہا اب یہ ہے کہ صبح ٹرائی مارتا ہوں مجھے سودا واپس ہو جائے ادھر, کیونکہ خواب تو مجھے آیا نا, امام صاحب کو تو نہیں پتا. میں کہوں گا جی آپ اپنی 27 کا ثواب رکھیں, میری مجھے واپس کریں. وہ رات اس نے بڑی مشکل گزاری. صبح اسی مسجد میں اس نے جا کے فجر پڑھی. بعد میں جو مسنون اعمال ہیں, تسبیحات ہیں, دعا درود و سلام, وہ پڑھ کے دعا فارغ ہوئے. وہ امام صاحب کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کیا. آپ نے جواب ارشاد فرمایا. عرض کرتا ہے حضرت پہچانا؟ فرمایا تو کل والا ہی ہے. عرض کرتا ہے حضرت آیا بھی کل کے معاملے میں, کل والے معاملے کے حوالے سے. فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے حضرت سودا واپس کروانا ہے, مجھے
جو ہے نا وہ نئی جماعت کا ثواب چاہیے. آپ اپنی جماعت کا ثواب لے لیں, مجھے میری آہ واپس کریں. امام صاحب نے آگے سے فرمایا اب سودا نہیں واپس ہوگا, کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا, میں نے بھی دیکھا ہے. خواب صرف تو نے نہیں دیکھا, میں نے بھی دیکھا ہے. اور چلے ہو آپ ہی نہیں سانو پتا سی کی کر بیٹھے یار. یہ آہ ڈھونڈو کہیں سے یار, ہماری یہ آہ کھو گئی ہے کہیں, اس کو ڈھونڈو کہیں سے جا, لبو اینو کی تو یار, انو لبو. اگر داڑھی شریف نہیں ہے کوئی آہ نہیں. اوپر سے لوگ جھگڑا کرتے ہیں یعنی جی دین میں داڑھی, داڑھی میں دین. وہ کتوں تو کلیات فارمولہ ایجاد کیتا تم بھائی؟ دین ہے کس کا نام؟ دین ہے ہی مصطفیٰ کریم کی اداؤں کا نام ہے. اور دین تو کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہ جس نے نہیں رکھی وہ آگے سے کوئی شرمندہ ہو, وہ آگے سے کہ حضرت بس دعا کرو منو توفیق ہو جائے. نہیں رکھی اللہ. آگے سے لوگ ہمیں دلیلیں دیتے ہیں, نہیں جی داڑھی میں دین, جی اس وقت تو اس طرح نہیں تھا, اس وقت تو یہ نہیں تھا. ڈھونڈو اپنی یہ حضرت کہیں. اس لیے تو اقبال بھی رو کے کہتے ہیں, اقبال کہتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. تمنا ہی کوئی نہیں, تمنا ہی کوئی نہیں حضرت. نہیں حضرت ڈھونڈو. اور بس جی آخری بات, بس ایک کام پتر جو اس وقت کی ضرورت ہے ساری, وہ اخلاص حضرت جی. ناپید ہے اخلاص حضرت. عام تو عام, بس خاصوں کا بھی اللہ ہی وارث ہے. اخلاص حضرت, کیونکہ جو کام پتر اخلاص سے نہیں کیا جائے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں قبول. اخلاص. اور میں پھر آج چلو میرے سجے کھبے قادری بیٹھے دینے, پھر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ پہ بس کر دیتے ہیں. وہ ہے نا ایک وہ کمرے والی سرکار جن سوائے اللہ والوں کے اوپر بھونکنے کے اور آتا ہی کچھ نہیں حضرت, جس کو سوائے اللہ والوں کے اوپر بھونکنے کے کچھ بھی نہیں آتا حضرت. بس اس کا کام ہی یہ ہے حضرت. بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے بھائی, تجھے کیا کہ تیری جو زبان ہے تو جو مرضی پہ کہہ, لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ رہا ہے بابوں کے لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تیری زبان ہے نا, میں نے تو پہلے کہا تھا بھائی تیرا کمرہ, کون سا تجھے کو روکنے والا ہے؟ جو تیرے منہ میں آئے تو نکال. میری بابے تو جائے ہی کوئی نہیں, بس تیری بات ہے نا, تو کہہ جو مرضی. لیکن قرآن کہہ رہا شیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بھی لے آتے ہیں. ہاں لیکن میری یہ بات اب بھی ادھر ہی, تیرا کمرہ, تیرے لوگ. میں اب حضرت دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں, میں ایک ایک بات سوچ کے کر رہا ہوں حضرت. اگر کوئی بات ہو گئی تو مجھے ادھر, نہیں تو باہر پوچھ لیں گے حضرت یہ بات آپ نے کیسے کی. لیکن اس کو کس نے پوچھنا ہے حضرت؟ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, سامنے جو بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کی طرح بادشاہ لوگ ہیں, ان کو بھی دین پورا 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 کیا آتا ہی کوئی نہیں بیچاروں کو. ان کو کیا پتا حضرت یہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق یہ اور انٹرنیشنل نمبری کے مطابق یہ حضرت ہے. لیکن قربان جاؤں جی حضرت جنید اقبال, جس کو کوئی تھوڑی سمجھ آئی جنید کی حضرت, تو کیا عرض کرتے ہیں شوکت سنجر و سنین تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. میں نے تو اتنا ہی کہا تھا بھائی تیرا کام جو بھونکنا ہے تو بھونکتا رہے. پھر جنید نے جنید ہی رہنا ہے, بایزید نے بایزید ہی رہنا ہے. یہ تیری اپنی خوش فہمی ہے جی, میں نے بابے ختم کر دیے. تو کون ہوتا ہے ختم؟ تو نے بنایا بابا جو تو ختم کر دے. سید علی بن عثمان حجویری کو داتا صاحب تو نے بنایا ہے جو تو یہ ٹائٹل ان سے چھین لے گا. معین الدین چشتی اجمیری کو غریب نواز تو نے بنایا کہ تو ان سے وہ ٹائٹل چھین لے گا. تیرا کمرہ ہے وہ, جیسے وہ کہتے ہیں نا خود ڈڈو, بڑا خود ڈڈو ہوں اس سمجھتا ہے جو مجھے کنویں سے آسمان نظر آ رہا ہے وہی آسمان. اوے آسمان بہت بڑا ہے بھائی, وہ تو کنویں میں بیٹھا ہوا ہے, تو کمرے میں بیٹھا کہہ رہا جی میں نے بابے مکا دیے. تو نے بنائے ہیں بابے, تو نے عزتیں دی ہیں ان لوگوں کو. تو جتنا مرضی امام غزالی پہ بھونک, امام غزالی ہیں, تیرا کام ہی بھونکنا ہے. بھونک, امام غزالی ہیں. وہ ساری جی تاریخ ہی الٹ گئی جی. ایک بندہ نہیں جی ٹھیک ہے, ایمان ٹھیک جم چڑے حضرت. ایک بندہ نہیں ٹھیک ہے دے مطابق حضرت.
दाता साहब रॉन्ग, गौसे आजम रॉन्ग, बाबा फरीद रॉन्ग, निज़ामुद्दीन औलिया रॉन्ग, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रॉन्ग, इमाम गजाली रॉन्ग, इमाम अबू हनीफा रॉन्ग। ओ क्या यार कमाल। 2023 में चीज़ ईजाद हुई है जी। मैं 20वीं सदी पे भी कुर्बान जाऊं जी, 23वीं सदी पे क्या क्या चीज़ें ईजाद हो रही हैं। पूरी तारीख ही मसा कर दी उसने। एक बंदा नहीं जे ठीक जी, हैं जी, फलाना ते शाह ही कोई नहीं, फलाना ते शाह। और मैं हैरान हूं उस जात की हलीमी पे भी हजरत, वो कितना हलीम है हजरत। इस मनहूस ने किसको नहीं हाथ डाला हजरत। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अस्तगफिरुल्लाह छोकरे का लफ्ज बोल दिया। कौन इसकी जुबान से महफूज रहा? सैयदा अम्मा आयशा को नहीं इसने माफ़ किया, जनाब सिद्दीक़ अकबर नहीं महफूज रहे, जनाब उमर फारूक नहीं महफूज रहे, जनाब उस्मान गनी कहते नहीं मैं सहाबा की गलतियां निकालूंगा। और सबसे बड़ी गलती तो तेरी अम्मी अबू से हुई है, तुझ जैसा ना अंजार पैदा कर दिया जो कहता जी मैं सहाबा की गलतियां निकालूंगा। हैं जी, फितनों का दौर है ना भाई। और वो अपने कमरे में बैठा, लेकिन कोई नहीं, कितनी देर है जी। अगर वो ज़ात हलीम है तो वो ज़ात कुरान में ये भी कह रही है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, उसकी पकड़ सख्त भी बड़ी है। ये थे तो एक नहीं मान उसने तो अल्लाह माफ करे किसको छोड़ा है जी, कोई महफूज नहीं रहा जी। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह कुर्बान जाऊं। ये जैसे मैं कह रहा था ना हजरत अपनी जी, हजरत जुनैद की खानकाह थी जहाँ फिर अबू बकर शिबली बने, जहाँ अबू बकर वास्ती बने, हैं जी, जहाँ अमर बिन उस्मान मक्की बने, हजरत शेख जुनैद की खानकाह थी हजरत। हैं जी, वो हजरत इखलास पे गुफ्तगू फरमाई आपने, अपने मुरीदीन की तरबियत की हजरत। जब गुफ्तगू ख़त्म हुई ना, एक मुरीद उठ खलोता, अर्ज़ करता है हजरत आज आपने इखलास पे गुफ्तगू फरमाई है, तो इस खादिम की अर्ज़ ये है कि जनाब ने इखलास कहाँ से सीखा था? फरमाया भाई मैंने तो इखलास अपने मोहल्ले के बाल काटने वाले से सीखा था। अर्ज़ की हजरत वो कैसे? फरमाया फ़क्र के अयाम थे और जुनैद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जुनैद अपने बाल ही कटवा ले, लेकिन मैं माजूर था, थे बड़े गयूर लोग जी, हाथ फैलाना ये मौत जानते थे हजरत। इसलिए कहते मैं उन्हीं बड़े बालों के साथ फिर मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। आपने बड़े बाल देख के फरमाया जुनैद जा बाल ते कटवा जाके। कहते मैंने कहा भाई उन पीरा ने आख्या हूँ रब राह जरूर कटेगा। पीर भी कामिल होना चाहिए, लेकिन काम तब बनता है जब मुरीद का यकीन कामिल हो, यकीन कामिल। कहते मैंने कहा अब बाल कटवाने की सबील निकलेगी। मेरे पीरा ने आग चढ़े। कहते हमारे मोहल्ले का वो वाहिद हज्जाम, वो बाल काटने वाला, मैं उसकी दुकान के बाहर जाके खड़ा हो गया। फरमाते वो कुर्सी पे बैठा के ना किसी के बाल काट रहा था। मैंने कहा चलो मेरी तरफ देखता है तो बाल, फरमाते बाल काटते काटते उसकी नज़र मुझ पे पड़ी। मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम सलाम। फिर मैंने कहा भाई तेरी दुकान है और ज़ाहिर ऐसी दुकान से तेरा गुज़र बसर होता है, तो अपना घर चलाता है, अपने बीवी बच्चे पालता है, तो फिर ज़ाहिर है तू पैसे लेके बाल काटेगा। उसने कहा जी। तो फरमाते मैंने कहा भाई मेरे कल तो पैसे है कोई नहीं, एंज हो सकता है आज तू मेरे बाल अल्लाह वास्ते कट दे। फरमाते ये सुनना था, दुकान से नीचे आ गया, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दुकान पे ले गया। और जैसे हम करते हैं ना वैसे नहीं किया, नहीं हूँ तेरे अल्लाह वास्ते कटने ने, तू बह के ठीक वेला होवांगा तो कटांगा। पहले तो उन्होंने कटौने ने जिन्होंने को पैसे ले ने या पैसे लेने ने। और फरमाते उसने ऐसा कुछ नहीं किया, जो बैठे थे वो तो बैठे, जिसके बाल काट रहा था उसके भी मुकम्मल नहीं किए, उसको भी बीच में उठा दिया, मुझे बिठाया, मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू कर दिए। अब रोता जाए, बाल काटता जाए और साथ कहता जाए हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे हैं, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा हूँ। फरमाते रोता रहा, बाल काटता रहा। वो जो काम बंदा अल्लाह के लिए करे उसका मज़ा ही अपना है, उसका तो लुत्फ ही अपना है, जिसमें शैतान नफ्स दिखलावा इसका कोई दखल ना हो, सिर्फ इखलास इखलास हो, उसका लुत्फ अपना है उस काम का। फरमाते बाल काटता रहा, रोता रहा साथ। और फरमाते मैं भी नीचे बैठा नियत कर रहा था, अच्छा हुन तो देन ਲਈ है कख नहीं, जे कभी अल्लाह वक्त ले आया तो तेनों बाल कटन का बदला
دھانکا ضرور. فرماتے میں بال کٹوا کے آ گیا. فرماتے وقت گزرتا رہا, وہ وقت آیا اللہ نے فقیری میں امیری دی, خلیفہ وقت مرید ہو گیا, فقیری میں امیری آئی. فرماتے ایک دن مجھے بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گیا, مجھے بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گیا, اللہ نے امیری عطا کر دی. فرماتے میں نے ایک تھیلی لی, اس میں کچھ پیسے ڈالے اور لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا. بوڑھا ہو چکا تھا. میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام. فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا جی آپ جنید بغدادی ہیں. فرماتے ہیں میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا جی یاد ہے. فرماتے میں نے تھیلی آگے کی اور میں نے کہا لے پھڑ پھر یہ بال کٹن دا بدلا ہے. فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے, میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں. وہ آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ کہتا ہے جنید یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں. اخلاص نہیں میرا پتر, پہلی گل تے عمل کوئی نہیں تے جے کو کاری جڑی ہے تے اخلاص لاؤ یار پتر, تھوڑا کر لیو, ستھرا کرو. یا آپ کے پاس یہ لوگ موجود ہیں ان کی قدر کرو پتر. مولویاں نہ لڑائی نہ پاؤ, نہ پیار پاؤ. اللہ کی قسم حدیث ہے تمہیں تو جنت میں بھی جا کے مولویوں کی لوڑ پڑے گی. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. ان سے محبت کرو, سیکھو ان سے دین حضرت, پوچھو ان سے حضرت او مولوی سلیمان کو خلاص چھیڑ گیا سی کی اخلاص, سیکھو ان سے حضرت. پھر اللہ کی قسم دیکھو پھر ہوتا کیا ہے. پہلی بات عمل کوئی نہیں. پہلے پتہ کیا کہتے تھے, نیکی کر دریا میں ڈال, لیکن ان کی یہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال. پہلی گل تو کرنا کھ نہیں, جی کرنا تو چڑک بھائی اچھی نیت ہو تو ڈال بھی سکتے ہیں, لیکن پہلے نیت چیک کی جائے گی. نیت ہے کیا, تو اس سے کیا چاہتا, مقصود کیا ہے تیرا ہے. اس لیے حضرت میں جتھے کھلوتا ٹریا سا میں اوتھے ہی آ گیا. اے ذکر لئیے, اے ذکر لئیے, یہ درود لئیے, یہ قرآن پاک دی تلاوت لئیے. خدا کا واسطہ وقت جا رہا ہے یار, اس کو غنیمت جانو اور کرو یار. چیک کرو وہ کنائیں جڑا چھٹ کے جانا اور وہ کنائیں جڑا